ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بدھ کی صبح ہونے والا ہمارا یہ سلسلہ بالخصوص بیرون ملک کے ناظرین کے لیے اور بالعموم پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے اور موضوع ہے ہمارا ایجوکیشن، تعلیم۔ تعلیم کے حصول کے حوالے سے ہم نے گزشتہ دو سلسلوں کے اندر کئی پہلوؤں پر گفتگو کی، آج ایک اور نئے پہلو کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، موضوع سے متعلق بھی، اور موضوع کے علاوہ بھی اگر کسی مسئلے سے متعلق شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر آپ کا سوال شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ ابتدا سے آخر تک سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیجئے تاکہ ڈھیر ساری دینی معلومات بھی حاصل ہوں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علم، ایجوکیشن کے حصول میں ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ علم کس لیے حاصل کیا جائے۔ ایک علم حاصل کرنے والا شخص، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ کیوں کر یہ علم حاصل کر رہا ہے۔ یوں ہی والدین یا سرپرست جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے اوپر وقت دے رہے ہیں، انہیں تعلیم جو ہے وہ حاصل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی نیت کیا ہے؟ کیونکہ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو بھئی ایک والدین نے اسکول لگا دیا تو وہ اسکول جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے، مدرسے لگا دیا تو مدرسے جانا شروع ہو گئے، تو ان کی نیت وہ والدین ہی بناتے ہیں۔ اسی لیے آپ کئی مقامات پر والدین کو یہ کہتا ہوا سنتے ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ کہتا ہوا سنتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، یہ ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہر بچہ مختلف انداز میں دے رہا ہوتا ہے۔ یا تو وہ خود کسی سے انسپائر ہو کر جو ہے وہ اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں بڑے ہو کر جو ہے وہ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں پروفیشن کو اختیار کروں گا، یا پھر اس کے والدین کی جانب سے اس چیز سے متعلق اس کو جو ہے وہ معلومات یا اس کی جو متاثر ہونا ہے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور والدین کے کہنے کی بنیاد پر جو چیز بچے کے سامنے بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ یہ بننا ہے، اس چیز کے بڑے اچھے فوائد ہیں، تو بچہ وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے میں فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب کس پروفیشن کے اندر عزت زیادہ ہے، وقار زیادہ ہے، معاشرے کے اندر نام زیادہ ہے اور پیسہ زیادہ ہے۔
تو پھر جب آپ ایک پروفیشن کا نام لیتے ہیں اور پیچھے مقاصد اس پروفیشن کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہیں کہ بھائی اس پروفیشن کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کی جو نیت ہے وہ بھی اسی چیز کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے، جب تک کہ آپ اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے کوئی اچھی نیت باقاعدہ نہ کریں۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خود علم حاصل کریں۔ جو بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اہم پہلو ہے کہ وہ اپنی نیت کیا رکھیں علم حاصل کرنے میں، اور والدین جو اپنی اولاد کو علم دین سکھا رہے ہیں یا علم دنیا سکھا رہے ہیں، دونوں ہی صورتوں کے اندر نیت جو ہے وہ کیا رکھنی چاہیے۔ علوم دنیاویہ سکھانے کے اندر عمومی طور پر معاشرے کا مزاج جو ہے وہ اچھی نوکری، اچھا کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں۔ علم دین کے اندر دین سکھانا ایک بہت حد تک جو ہے وہ نیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بطور پروفیشن جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر تکیہ نہیں کیا جاتا، یا اسے اختیار کرنے کو اتنا وہ نہیں شمار کیا جاتا۔ حالانکہ پروفیشنز کے اندر دین کے جو پروفیشنز ہیں، امام بننا، عالم بننا، مفتی بننا، مؤذن بننا، بہرحال ان کی بھی اپنی اہمیت ہے اور معاشرے میں ان کا ایک بہت اچھا کردار ہے، اور یہ وہ پروفیشنز ہیں ان کے ذریعے سے جہاں ضمناً دنیا حاصل ہوتی ہے، بہرحال آخرت تو اگر انسان اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کام کرے تو ضرور مل ہی جاتی ہے۔ تو نیت کیا کرنی چاہیے؟ علم چاہے دنیا کا حاصل کرے بندہ یا دین کا حاصل کرے، نیت رضائے الہی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں گا، اس علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کروں گا۔ جب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیاوی علم کے اندر اللہ کو راضی کرنا کا کیا مطلب، کیا مراد ہے؟ تو یہی کہ جب وہ علم دنیا جس کو آپ دین کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں، یا دین کا جو علم سیکھنا آپ پر فرض تھا وہ سیکھنے کے بعد سیکھ رہے ہیں، اور یہ علم دنیا جو ہے وہ آپ کے دین میں رکاوٹ نہیں بن رہا، تو اس صورت میں پھر اس کے سیکھنے میں یوں اچھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کروں گا۔ علوم دنیاویہ کے ذریعے سے جو ہے وہ دین کی خدمت جو ہے وہ بالکل ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو لے لیجئے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اندر شمار ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جہاں اور دیگر جو ہے وہ نیتیں ہیں، وہاں علم دین کے فروغ کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو یوں بہرحال علم دین کے ذریعے اور علم دنیا دونوں کے ذریعے مقصد انسان کا رب تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور دین کی خدمت ہونی چاہیے، اسلام کی خدمت ہونی چاہیے، اپنے ملک اسلامی ملک کی جو ہے وہ اور قوم کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یوں اچھی نیتوں کے ساتھ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ فقط پیسے کے لیے علم حاصل کرنا یا ناموری اور عزت کے لیے علم حاصل کرنا علوم دینیہ کے اندر تو واضح طور پر جو ہے وہ درست نہیں ہے، کہ پھر انسان کو ان علوم دینیہ کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی۔ اور علوم دنیاویہ کے اندر بھی دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس دنیاوی علم کے اندر بھی وہ ملکہ اور مہارت حاصل نہیں ہوتی جو کہ ایک بندہ علم کو کسی ایک اچھے مقصد کے لیے حاصل کرے، اسے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو بھی دنیاوی علم سکھانے کے اندر بھی اچھی نیتیں رکھنی چاہیے، اور دینی علم میں تو بہرحال نیت رکھنی ہی جو ہے وہ اچھی ہے، ورنہ تو ثواب ہی جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو دنیاوی علوم و فنون سکھانے میں بھی مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو اردو سکھا رہے ہیں، انگلش سکھا رہے ہیں، تو اس کے اندر کیا نیتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ نیت ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا بچہ جو ہے پڑھنا لکھنا سیکھے گا تو آگے دین کی کتابیں پڑھ لکھ سکے گا۔ یوں ہی انگلش زبان اگر سیکھے گا تو اس کے ذریعے انگلش میں موجود جو ہے وہ اسلامی لٹریچر کو پڑھ سکے گا۔ یوں ہی غیر مسلموں تک جو ہے وہ اس زبان کے ذریعے سے دین کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکے گا۔ تو یوں مختلف جو ہے وہ اچھی نیتیں علم دین علم دنیاویہ دونوں کے اندر جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، کہ
کہ ان کو پیش نظر رکھ کر انسان وہ علم حاصل کرے، اور فقط نیت نہیں بلکہ پھر آگے اپنی ڈائریکشنز بھی جو ہے وہ اسی طور پر سیٹ کرے۔ تو جب اس اعتبار سے وہ ڈائریکشنز کو جو ہے وہ سیٹ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو آگے جو اعمال ہیں، کہ علوم دنیاویہ کے بھی بعض اعمال جو ہے وہ بعض صورتوں میں تو فرض کفایہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایک عمومی طور پر بات کریں تو وہ مباح کی حیثیت میں ہوتے ہیں، کہ کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے اور اس پر ثواب نہیں ہے، اور نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ایک مباح کا کام کو کیا جائے تو بہرحال وہ ثواب والا کام بن جاتا ہے، اس کے اوپر ہمیں ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو لہٰذا اچھی نیتوں کے ساتھ علوم دنیاویہ بھی حاصل کرنے میں اچھی نیتیں شامل حال ہونی چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کالز دیجیے۔ پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، تو عقائد میں کون کون سی باتوں کا سیکھنا اور سمجھنا فرض ہے، اس پر بھی کچھ تفصیلی کلام فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ سید شاہد ممتاز اتاری چمنی اتار سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں کی جو رف کاپیاں ہوتی ہیں ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھ دیا جاتا ہے، یا 786 لکھا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی مقدس حروف لکھے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی الفابیٹ لکھا ہوتا ہے، ان کو جلانا کیسا؟ جی مزید کال۔ عمران آفتاب قادری جیلانی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ شخص عمرے کے لیے جائے اور طواف کعبہ کے بعد حلق کروا کے احرام کھول دے اور واپس پاکستان آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اب وہ کیا کرے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، عقائد میں کن باتوں کا سیکھنا فرض ہے؟ ہر علم کے اندر بہرحال کچھ ابتدائی بنیادی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان ڈیپتھ جو ہے وہ تفصیلی جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو عقائد کے اندر بھی ایک مسلمان کو عقیدوں کا معلوم ہونا یہ کم از کم جو ہے وہ فرض ہے، کہ اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق مجھے کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق مجھے کیا عقیدہ رکھنا ہے، دیگر سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق مجھے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ملائکہ کیا ہیں اور ان سے متعلق مجھے کیا عقیدہ رکھنا ہے، جنات کیا ہیں اور ان سے متعلق مجھے کیا عقیدہ رکھنا ہے، برزخ کیا ہے، آخرت میں اٹھائے جانے والا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، اور اس سے متعلق میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان باتوں کا سیکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، ان کے دلائل کہ یہ کیوں ہے یا اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ دلائل ہیں، یہ جاننا ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، عقیدہ جاننا کافی ہے۔ یوں ہی اس کے علاوہ کفر کے معاملے کے اندر جو آگے مزید ان ڈیپتھ جو بحثیں آ جاتی ہیں وہ جاننا ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ بنیادی عقائد کا سیکھنا یہ ایک ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ ان کے ذریعے سے ہی وہ اپنا عقیدہ بھی درست رکھ سکے گا اور کوئی غلط بات یا کوئی غلط فعل کرتے ہوئے وہ اس چیز سے بچے گا کہ نہیں یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ رف کاپی میں یا دیگر کاپی وغیرہ میں کتابوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقدس نام وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا 786 جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسے جلا دینا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں لکھا ہوا ہے یا مقدس جو ہے وہ نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں تو انہیں جلانا منع ہے۔ باقی اس کے علاوہ کاؤنٹنگ وغیرہ کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یا اور دیگر جو کوئی بھی تحریر ہے جو مقدس تحریر نہیں ہے، مقدس ناموں کے علاوہ جو ہے وہ ہے، تو اس صورت کے اندر اسے جلایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کاپی وغیرہ میں سے جہاں پر مقدس نام لکھے ہیں انہیں جو ہے وہ وہاں سے پھاڑ لیا جائے اور اسے ٹھنڈا کرنے کی ترکیب بنائی جائے۔ بقیہ کاپی وغیرہ جو ایکسٹرا ہے، اضافی ہے، تو اسے جلایا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال کہ ایک شخص عمرہ کرنے گیا اور طواف کے بعد حلق کرا کر واپس اپنے ملک آ گیا تو اب کیا کرے؟ عمرے کے اندر طواف اور سعی دونوں ہیں، سعی بھی واجب ہے، تو اب اگر اس شخص نے سعی نہیں کی تو اس کے اوپر بہرحال دم لازم ہوگا، لہٰذا اس کے اوپر دم لازم ہے کہ یہ حدود حرم شریف کے اندر ایک بکرا یا بکری جو ہے وہ ذبح کروائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، جب کسی کو کال کرتے ہیں تو موبائل میں میوزک بجتا ہے، تو اگر مسجد میں بیٹھے ہوں
اس وقت کسی کو کال کریں اور میوزک بج رہا ہو، جائز ہے نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی سے قرض لینے کے لیے یا مالک کے دکان سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے اس کی دعوت وغیرہ یا اس کو تحفہ دے سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنازے نماز میں جو 4 تکبیریں لگتی ہیں ان میں سے اگر 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر لیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جی مزید کال۔ صاحب آپ کی گزارش میں عرض ہے کہ میں اسلام آباد میں نوکری کرتا ہوں اور میری فیملی ہے، 4 بچے ہیں اور ان کو میں بھیجنا چاہ رہا ہوں، مجھے چھٹی نہیں مل رہی، مجبوری ہے اپنے بھانجے کے ساتھ۔ یہ اصلاح فرما دیجئے، اپنے بھانجے کے ساتھ میں ان کو اپنے گھر گاؤں پیچھے بھیج سکتا ہوں؟ جی، پہلا سوال یہ کہ مسجد کے اندر سے ہم کسی کو کال کرتے ہیں اور سامنے اس نے مووی ٹون کے اوپر میوزک لگایا ہوا ہے، تو اب یہ مسجد کے اندر اس کا جو ہے وہ سننا کیسا ہے؟ دیکھیں، موسیقی سننا تو مسجد میں بھی جائز نہیں ہے اور مسجد سے باہر بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ ایک طریقے کا لوگوں نے جو مووی ٹون کے اوپر مختلف جو ہے وہ موسیقی یا میوزک یا گانا لگایا ہوا ہوتا ہے، یہ تو سامنے والے کو خامہ خواہی کے اندر جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا کرنے والی صورتحال ہے۔ لگانے والا بھی گناہ گار ہے۔ بہرحال جب مسجد کے اندر یہ بیٹھا ہے تو اولاً تو ویسے ہی دنیاوی جو ہے وہ بات مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی دینی بات بھی کرنی ہے اور جب اس کو دکھ رہا ہے کہ وہاں سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے تو پھر یہ مسجد سے کال نہ کرے، بلکہ پھر یہ مسجد سے باہر جا کر ہی کال کرے کہ مسجد کے آداب اور تقدس کے خلاف ہے۔ انہی کے سوال دوسرا سوال تھا کہ ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو اب اس کو تحفہ دینا یا اس کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ جس سے قرض لیا ہے اس کو کسی بھی قسم کا مشروط نفع دینا، یعنی قرض لیتے ہوئے کنڈیشنل ہو کہ بھئی تمہیں اس کے اوپر یہ قرض پر نفع دوں گا، اب وہ چاہے کنڈیشنل واضح طور پر صراحتاً ہو کہ میں تمہیں 100 روپے پہ 120 روپے جو ہے وہ ادا کروں گا، یہ بھی سود ہے، یا صراحتاً نہیں لیکن دلالتاً ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جناب جو ہے وہ میں اس کو جو ہے وہ دوں گا، تو یہ بھی سود ہے کہ انڈرسٹوڈ سے مراد یہ کہ معاشرے کے اندر ہی وہ چیز اس طریقے سے طے ہے کہ 100 لینے والے کو 120 ہی دینے پڑتے ہیں۔ اب دعوت کرنا یا تحفہ دینا، اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ اگر پہلے نہیں دیتا تھا اور اب دے رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص سے پہلے سے ہی جو ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تعلقات ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ دعوتوں کا اہتمام ہوتا رہتا تھا اور اب بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنا پہلے کرتا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اب اگر زیادہ کرتا ہے کہ پہلے 1 دعوت مہینے میں کرتا تھا، اب 3 دعوتیں جو ہے وہ مہینے میں کر رہا ہے، تو اب بہرحال جس نے قرض دیا ہے وہ ان چیزوں سے بچے کہ اب اس کی دعوت یہ قرض کی وجہ سے ہے اور قرض کے اوپر جو نفع مشروط طور پر حاصل کیا جائے وہ سود ہوتا ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے، خاص طور پہ قرض دینے والے کو بھی، اور جس نے قرض لیا ہے اس کو بھی ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ نماز جنازہ میں اگر 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دیا تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات جو ہے وہ رکن ہیں، تو ایک رکن جب ایک تکبیر نہیں کہی گئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پوچھا سائل نے ہمارے کہ اپنے بھانجے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی وائف کو بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ تو شوہر کا جو بھانجا ہے وہ اس کی بیوی کے لیے نامحرم ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ محرم یا شوہر کے ساتھ ہی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے بغیر یہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ آپ کے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ 15 سال کا بیٹا محرم بن سکتا ہے عمرے کے لیے یا نہیں؟ جی ہاں، 15 سال کا بچہ عاقل ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ محرم بن سکتا ہے۔ 15 سال کے اندر تو بچہ بالغ بھی ہو جاتا ہے، اس پہ بلوغت کا حکم بھی لگ جاتا ہے۔ اگر اس سے کم عمر کا بھی ہے تو 12 سال کا بچہ مراہق کہلاتا ہے، وہ بھی محرم بن سکتا ہے جبکہ عقل مند ہو، سمجھدار ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ مدنی قاعدے کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟
جی بغیر وضو پڑھ تو سکتے ہیں، البتہ اس میں جہاں پر قرآن کریم کی آیات یا مکمل الفاظ موجود ہیں قرآن کریم کے، انہیں بغیر وضو چھونا جو ہے وہ منع ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ مدنی قاعدے کو بھی یا اور بھی کوئی بھی قاعدہ ہے تو اسے باوضو ہی پڑھا اور باوضو ہی چھوا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کے ایک دن پہلے ولیمہ ہوتا ہے کہ ایک دن بعد؟ نکاح کے ایک دن پہلے تو ولیمہ نہیں ہوتا، ولیمہ تو ہوتا ہی نکاح کے جو ہے وہ بعد ہے، اور نکاح کے بعد بھی شب زفاف گزارنے کے بعد ہی ولیمہ ہوتا ہے۔ ہاں 2 دن تک ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ ادا نہیں ہوتا، سنت ولیمہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسجد فنڈ کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ مسجد کا اکاؤنٹ بنایا جائے۔ اگر وہ بننا ممکن نہ ہو اور ضرورتاً اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے ہیں تو پھر گواہ جو ہے وہ لوگوں کو بنا لیا جائے کہ بھئی یہ اتنے پیسے مسجد کے جو ہے وہ میں رکھ رہا ہوں اپنے اکاؤنٹ کے اندر، تاکہ بعد میں دونوں اعتبار سے آپ کو سہولت ہو۔ ایک تو یہ کہ شیطان کہیں بہکا کے آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ جناب پیسے اس میں سے کچھ جو ہے وہ استعمال کر لو، بعد میں بول دینا اتنے ہی پیسے مسجد کے لیے آئے تھے۔ یہ پہلو بھی کہ اپنے آپ کو بھی انسان بچائے۔ دوسرا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو اتنے ہی پیسے کہیں کہ بھئی مسجد کے اتنے ہی پیسے آئے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کی جانب سے یہ آپ پر الزام آئے کہ جناب نہیں اتنے آئے تھے، تم نے کھا لیے۔ تو دونوں اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ آپ گواہ بنا لیں۔ نیز اس میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ پھر جب اکاؤنٹ میں آپ کے مسجد کے پیسے ہیں تو پھر آپ کو اتنے پیسے باقی رکھنا ضروری ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کے اپنے پیسے بھی ہیں اور آپ خرچ کر رہے ہیں، مثلا 10,000 روپے مسجد کے تھے، 10,000 روپے جو ہے وہ آپ کے ہیں، اب آپ کہیں شاپنگ کرنے گئے اور 11,000 کا بل ادا کرنا ہے، تو اب آپ کے تو اس میں 10,000 ہی ہیں، تو اب آپ 11,000 کا بل اس سے ادا نہیں کر سکتے کہ اس صورت میں مسجد کے پیسے گویا کہ آپ کے ذاتی استعمال میں آ جائیں گے۔ اگرچہ بعد میں آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اپنے جو ہے وہ پیسے ڈال دوں گا، لیکن بہرحال پھر بھی یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، تو اس بات کا بہرحال آپ کو خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ میں حمزہ تاری یونان کے شہر سکال الکونیا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی انسان علم دین حاصل نہ کر سکے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ جی ہاں، علم دین جتنا سیکھنا فرض ہے، اگر کوئی شخص وہ حاصل نہیں کرتا تو لازمی سی بات ہے وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرے، جتنا سیکھنا اس کے لیے فرض ہے، اور نہ صرف یہ کہ علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، اس وجہ سے بھی گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، آگے جب کام کرے گا، آگے کوئی عمل کرے گا اور اس میں جب علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرے گا تو اور زیادہ جو ہے وہ گناہوں کا انبار جو ہے وہ لگتا چلا جائے گا۔ لہٰذا لازم ہے کہ علم دین جو ہے وہ بندہ جتنا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، جو چیزیں اس کے ساتھ آتی چلی جا رہی ہیں ان کو وہ یاد کرے، ان کو سیکھے۔ جی مزید آڈیو کالز دیجیے گا۔ میں عبدالرزاق اطاری یونان کے شہر سکالہ سے بول رہا ہوں، اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا، کیا یہ حدیث کے جی انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشہور جو ہے وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ماں کی جو ہے وہ گود سے لے کر قبر تک جو ہے وہ علم جو ہے وہ حاصل کریں، اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ اس طرح کی روایت جو ہے وہ سنی تو جاتی ہے، البتہ اس وقت اس کی تخریج کی روایت جو ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ موجود ہے یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں یا نیکسٹ سلسلے کے اندر آپ کو وضاحت کے ساتھ اس بارے میں بیان کریں گے۔ جی مزید کالز۔ سب تعلیم کے حوالے سے بڑا اچھا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اور آج کل اصل میں حالات یہ ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ کس ایج سے بچے کو شروع کرائی جائے، کیونکہ آج کل تو جو نارمل اسکول میں بچوں کو لیا جاتا ہے وہ 2.5 سال کی ایج میں لے لیا جاتا ہے، تو 2.5 سال کی ایج میں اس کو بھجوایا جاتا ہے تو اس کو میچور نہیں ہوتا، اس کا ذہن میچور نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں کہ کس ایج میں بچے کو پڑھایا جائے۔ جی مزید کال۔
دارالفت اہل سنت میں میرا سوال ہے، جو عورت آپریشن سے اپنے بچے بند کرا دیتی ہے تو میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے شریعت کے مطابق بتا دیں۔ جی مزید کال۔ ہند کے شہر پالی راجستھان، غلام یاسین اختاری۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیجیے طوطا پالنا کیسا ہے؟ آج کل یوٹیوب پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حدیث پاک کا خلاصہ، حدیث پاک بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ طوطا پالنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے، صحابہ کرام نے پالا ہے، تو واضح جواب ارشاد۔ جی پہلا سوال یہ کہ کس عمر سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کروائی جائے۔ دیکھیں، ایک ہے باقاعدہ تعلیم، تو اس کے لیے تو بزرگان دین کی اگر ہم بات کریں تو رسم بسم اللہ شریف جو ہے وہ پاک و ہند میں ہوا کرتی تھی بزرگوں کی، ہاں کتابوں کے اندر ملتا ہے ان کی سیرتوں کے اندر کہ ان کی رسم بسم اللہ ہوئی، وہ 4 سال 4 ماہ میں عموماً جو ہے وہ کروائی جاتی تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر گویا کہ بچے کے درس کا آغاز کر دیا جاتا تھا کہ استاد صاحب کے پاس وہ جاتا تھا یا استاد صاحب گھر پہ آ کر پڑھاتے تھے، بہرحال اس کی ایک دینی تعلیم کا ایک نظام شروع ہو جاتا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے پہلے 3.5 سال تھا، اب 2.5 سال کی جو ہے وہ عمر سے ہی جو ہے وہ بچے کو لے لیا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ تعلیم کے تو مختلف جو ہے وہ انداز ہیں، بہرحال دینی اعتبار سے جو بچے کی تعلیم ہے وہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک طریقے سے شروع ہو جاتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد جب بچہ بولنا سمجھنا شروع کرتا ہے تو اب اس وقت اس کو لفظ اللہ جو ہے وہ بولنا سکھایا جائے، اس کے سامنے دین کی چیزیں وہ جنہیں وہ سمجھ سکتا ہے تصاویر کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے سے اس کو بتائی سکھائی جائے۔ تو یوں اس انداز کے اندر اس کی تعلیم کا جو ہے وہ طریقہ کار شروع کیا جائے۔ بہرحال اتنا ہو کہ جب وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہونے لگے، 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا جو ہے وہ حکم ہے، تو اس سے پہلے کم از کم نماز کے جو ہے وہ اذکار وغیرہ جو ہے وہ جانتا ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا ہو، نماز میں جو تلاوت کرنی ہے اسے جو ہے وہ جانتا ہو، اور قرآن کریم ناظرہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ سیکھ چکا ہو 7-8 سال کی عمر تک۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بچے کوئی عورت بند کروا دے آپریشن کے ذریعے سے تو حج و عمرہ قبول نہ ہو، یہ کیسا ہے؟ بلا عذر شرعی جو ہے وہ یوں بچے بند کروا دینا آپریشن کے ذریعے یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے یہ فعل کیا ہے تو اس پر لازم ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ سچی توبہ کرے۔ بہرحال سچی توبہ کر لیتی ہے تو اب اس کے بعد اگر حج یا عمرہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جناب جو ہے وہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی تو ہم گناہ کرنے لگ جائیں، کہ بھئی لوگوں میں ایک یہی خوف تھا کہ اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کرواتے تھے، اور چونکہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ عمرہ حج قبول ہو جائے گا تو لہٰذا آپ بھلے یہ کام کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے بھی گناہ کے اوپر اگر ناراض ہو جائے اور اس پر معافی نہ دے تو انسان چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لے، کیوں کر جو ہے وہ اس گناہ کی ناراضگی کو جو ہے وہ رب تعالیٰ سے دور جو ہے وہ کروا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس میں بھی یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض رہا، راضی نہ ہوا، معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا، لہٰذا گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، گناہ کو ہرگز ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ تیسرا سوال ہمارا کہ طوطا پالنا کیسا ہے؟ طوطا پالتو جانور ہے، اس کو پالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اس کو پالنے کی ترغیب ہو یا صحابہ کرام سے جو ہے وہ پالنے کا تذکرہ ہو، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال طوطا پالنا فی نفسی جو ہے وہ جائز ہے۔ ہاں ایک صحابی رسول جو چھوٹے عمر میں تھے، ان کی ایک چڑیا تھی، اس کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے وہ چڑیا جو ہے وہ پالی ہوئی تھی جو کہ بعد میں مر گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ پوچھا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابا عمیر تمہاری چڑیا کا جو ہے وہ کیا ہوا؟
تو شاید اسی سے لوگ جو ہے وہ استدلال کرتے ہوں کہ جناب پالنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن بہرحال وہ چڑیا کا تذکرہ ہے، اس میں طوطا جو ہے وہ خاص طور پر نہیں ہے۔ بہرحال کوئی بھی پالتو جانور پالنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں، بلکہ احادیث طیبہ میں بعض اس طرح کا مضمون ملتا ہے، بعض احادیث میں کہ اتنی تاکید کی ہے کہ 100 مرتبہ انہیں دانا پانی جو ہے وہ پوچھا جائے۔ تو بہرحال پالنا اور پھر ان کا خیال نہ رکھنا، دانے پانی کا خیال نہ رکھنا، یہ بہرحال ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا وہی پالے جو ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکے۔ جی مزید کال۔ ایک آدمی کے پاس حج کے حساب سے پیسے موجود ہوں، لیکن اس کا وقت کوئی یوں ہو کہ اس کے زوجہ کے لیے گھر میں کوئی اور محرم بھی نہ ہو چھوڑ کے جانے کے لیے، اور مال جانور بھی ہو، اس کے چارے کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مزید کال۔ رقم اور چاندی اور سونا یہ جو سب نصاب کو نہ پہنچے ہوں تو پھر اس کا کیا طریقہ کار؟ چاندی بھی 52.5 تولے نہیں ہے، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ کے پیسے رقم بھی یعنی کہ بس 10-15 ہزار روپے ہیں۔ جی مزید کال۔ میرا نام مجاہد ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو بینک سے گاڑی یا بعض دفعہ بینک یا کوئی پراپرٹی وغیرہ قسطوں پہ لی جاتی ہے، تو اس بارے میں برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں کہ یہ کام جائز ہے یا جو ناجائز ہے۔ جی، پہلا سوال یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے حج کے اعتبار سے، لیکن زوجہ پیچھے جو ہے وہ اکیلی ہیں، ان کا محرم نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس بنیاد کے اوپر بہرحال حج چھوڑنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی۔ محرم نہیں ہے، مردوں میں محرم نہیں ہے، لیکن دیگر عورتیں تو جو ہے وہ موجود ہوں گی، رشتہ دار موجود ہوں گے، تو اب اگر وہ ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں پر جو ہے وہ سیف اینڈ سیفٹی جو ہے وہ ہے کہ پیچھے وہ عورت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا گھر میں اکیلے جو ہے وہ رہ سکتی ہے، اور اس کے جو بھی انتظامات ہیں کھانے پینے دیگر معاملات کے وہ کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جناب راشن جو ہے وہ دے کر چلا جاتا ہے، پیچھے جو ہے وہ محارم مردوں میں سے یا عورتوں میں سے جو ہے وہ کوئی اور اس کی خبرگیری جو ہے وہ کر لیتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس بنیاد کے اوپر اس کے لیے حج چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، تو لہٰذا اپنے حج فرض کی ادائیگی کرے۔ دوسرا سوال یہ کہ مختلف قسم کا مال ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن کوئی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ایسی صورت کے اندر چاندی کے نصاب کے اعتبار سے سب کی کیلکولیشن کی جائے گی کہ اگر ٹوٹل تمام قسم کے مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو اس صورت کے اندر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسرا سوال کہ بینک سے گاڑی یا جو ہے وہ گھر وغیرہ لینا قسطوں پر کیسا ہے؟ بینک سے لیں یا کہیں سے بھی لیں، دار و مدار اس پر ہے کہ جو آپ کا لین دین ہو رہا ہے، خرید و فروخت کا جو سودا ہو رہا ہے، وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ فی زمانہ بینک سے بالخصوص اور بالعموم دیگر جگہوں سے بھی لینے میں قسطوں پر انشورنس کی بھی شرط ہوتی ہے گاڑی وغیرہ میں۔ نمبر 2، قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی چارج کی جاتی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ قسط کی عدم ادائیگی کی صورت کے اندر وہ چیز ضبط کرنے کی بھی شرط ہوتی ہے۔ تو ان ناجائز شرائط کی بنیاد کے اوپر گاڑی وغیرہ یا گھر وغیرہ قسطوں پر لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ سے ان شرائط کے بغیر شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ آپ کو قسطوں کے اوپر چیز ملتی ہے تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن بینکوں سے عمومی طور پر اس طرح ممکن نہیں ہوتا۔ جی مزید کالز۔ میں محمد اختر بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مستعمل پانی کے بارے میں کوئی ارشاد فرما دیں معلومات۔ جی مزید کال۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، مطلب زائرین جو جاتے ہیں پھر وہ چندہ وغیرہ دیتے ہیں، یا وہ اس حوالے سے پوچھنا تھا کیا یہ جائز ہوتا ہے، اور جو قبر پہ جاتے ہیں مطلب وہ اگر جاتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی مزید کال۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں کی مسجد ہے نا، اس کا وضو خانہ وہ کافی سارا فرش جو تھا وہ پہلے والا سارا خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا تھا۔ اب ہم نے وہ سارا فرش جو ہے وہ نیا بنایا ہے۔ اب جو پہلا وہ سامان نکلا ہے، کچرا نکلا ہے، پہلے جو فرش لگا ہوا تھا اب وہ کافی سارا جمع ہو گیا۔ اب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہ جو پہلے فرش ہے، جو سامان پہلے نکلا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جی، پہلا سوال ہمارا کہ مستعمل پانی کے بارے میں معلومات دیجیے۔ مستعمل پانی
کہ اگر آپ پر وضو یا غسل فرض تھا اور آپ نے جو ہے وہ اس سے وضو اور غسل جس پانی سے کر لیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب دوبارہ وضو اور غسل کے یہ قابل نہیں ہے، وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر وضو اور غسل فرض تو نہیں تھا لیکن آپ نے کسی قربت کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ آپ نے پانی استعمال کیا ہے، جیسے جو ہے وہ کھانے کے وضو کے لیے جو ہے وہ آپ نے سنت کی ادائیگی کی نیت سے جو ہے وہ ہاتھ دھوئے، یا وضو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کرنا چاہا اور اس نارمل پانی کو استعمال کیا تو یہ بھی مستعمل ہو گیا۔ تو مستعمل پانی سے کپڑے دھو سکتے ہیں، فرش وغیرہ دھو سکتے ہیں، بس وضو اور غسل اس سے دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر واش روم وغیرہ کے اندر بالٹی وغیرہ سے نہانے کے لیے جب جاتے ہیں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اب غسل فرض ہے یا وضو جو ہے وہ فرض ہے اور اب پانی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ پانی جو ہے وہ قابل استعمال نہ رہا وضو اور غسل کے لیے۔ ہاں اب اس کو قابل استعمال کس طرح کیا جائے، اگر آپ بالٹی کا نل کھول کر بالٹی کو اوور فلو کر دیتے ہیں کہ وہ اوپر سے بھر کر بہہ جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ پانی دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گا۔ دوسرا سوال تھا مزار پر چندہ دینا کیسا اور قبر پر جانا کیسا۔ مزارات پر جانا اور قبر پر جانا بالکل جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں پہلے تو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ تو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ موت کو یاد دلانے والی چیز ہے، بزرگوں کے مزارات پر جانا چاہیے کہ وہاں جا کر بندہ ان سے فیض حاصل کرتا ہے اور ان کے قرب کے اندر جو ہے وہ انسان کو بہت سارا فیض بھی ملتا ہے اور ان کے قرب کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کی جانے والی دعائیں قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ مزار پر چندہ کے اعتبار سے مزار کی جو ہے وہ تزئین و آرائش کے لیے یا مزار کے اخراجات کے اعتبار سے چندہ دینا یہ بھی جائز ہے، یوں ہی قریب میں اگر کوئی مسجد ہے اس اعتبار سے چندہ دینا یہ بھی جائز ہے۔ جو فقراء مساکین ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی صدقہ اور خیرات کی نیت سے دینا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں قبرستان میں جائیں یا مزار پر جائیں تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ کسی دوسری قبر پر آپ کا پاؤں نہ پڑے، نہ اس کے اوپر چڑھیں، اور مزار پر جائیں تو آپ 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ سلام عرض کریں اور مزار کو جو ہے وہ چھوئے بغیر یوں ہی جو ہے فاتحہ پڑھ کے واپس پلٹ آئیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ کہ جناب گاؤں کی مسجد کا وضو خانہ ہمارا تھا اور وہ ٹوٹ گیا، ہم نے اس کو چینج کر دیا تو اب جو پچھلا ملبہ ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اگر تو اس کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ دینے والوں نے جو ہے وہ دی تھی ڈائریکٹ ہی، مثال کے طور پر کسی نے نلکے ہی جو ہے وہ دے دیے تھے، اب وہ نلکے قابل استعمال نہیں رہے تو اب جس نے دیے تھے یہ اسی کی ملک پر لوٹ جائیں گے، لہٰذا آپ اس کو واپس کر دیں یا اس کو بتا دیں کہ یہ اب آپ کے ہیں، اب آپ بتائیں اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے جو ہے وہ آگے اس کو بیچ کر مسجد میں اس کے پیسے لگا لیں تو ٹھیک ہے یوں کر لیں۔ ہاں فرش وغیرہ کا جو ملبہ ہے تو یہ بھی بیچا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں بیچنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے شخص کو نہ بیچیں کہ وہ اسے کسی ایسی جگہ استعمال کرے جو کہ ناپاکی والی جو ہے جگہ ہے اس جگہ کے اندر وہ اسے استعمال نہ کرے، اس بات کا خیال رکھا جائے، واش روم وغیرہ کے اندر اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو لہٰذا بیچتے ہوئے جو ہے وہ اس سے پوچھ لیں کہ آپ اس ملبے کو جو ہے وہ کہاں پر استعمال کریں گے، تو اگر کوئی اس طرح کی ناپاکی والی جگہ کے لیے وہ استعمال نہیں کرے گا تو ایسی صورت کے اندر وہ ملبہ بیچ کر اس کے پیسے مسجد کے اندر ہی لگائے جا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک دو میسیجز جو ہے وہ ہم آپ کے لیتے ہیں کہ اگر پکے پیپر ہوں تو روزہ بھی پیپر ہوں اور روزہ بھی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو روزے فرض ہیں جیسے ماہ رمضان المبارک کے، تو رمضان کے روزے پیپر کی وجہ سے چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو امتحان دینا ہے کل قیامت کے اندر اس کو پیش نظر رکھا جائے، دنیاوی امتحان کے لیے اپنے اس امتحان کو خطرے میں ہرگز نہ ڈالا جائے۔ جو روزے فرض ہیں، جس پر فرض ہیں، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ قسطوں کے اوپر سامان لینا کیسا ہے؟
قسطوں کے اوپر سامان لینے کے حوالے سے ہم نے ان ڈیٹیل بتا دیا کہ قسطوں کے اوپر سامان لینا ہے کہ جو عمومی رائج صورتیں ہیں ان میں ناجائز شرائط ہیں، اس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں پر ناجائز شرائط سے پاک قسطوں کا معاہدہ ہوگا تو وہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی اولاد کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا سکیں، دیندار بنا سکیں اور اسے بری چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی